اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس ہے مسئلہ نمبر 251۔ کہہ رہے ہیں کہ سر کے مسح کے بعد وضو کے پانی کی اس طرح سے جو ہاتھوں میں باقی ہو، پانی کی کسی ایک انگلی کے سرے سے لے کر پاؤں کے جوڑ تک مسح کرنا ضروری ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر پاؤں کے اوپر ابھار تک مسح کرنا کافی نہیں، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ دائیں پیر کا دائیں ہاتھ سے اور بائیں پیر کا بائیں ہاتھ سے مسح کیا جائے۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم لوگ مسح کرتے ہیں کہ تو جو ہے اوپر سے لے کر اینڈ تک، جہاں تک ابھرا ہوتا ہے نا، اینڈ تک لے کر جایا جائے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ کا دائیں پاؤں کا وضو دائیں پاؤں سے اور بائیں پاؤں کا وضو بائیں پاؤں سے کیا جائے تو بہتر ہے۔ بس یہ طریقہ ہی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وضو کرنا ہے، مطلب مسح کرنا ہے، پاؤں کا مسح۔ پھر کہہ رہے ہیں پاؤں پر مسح چوڑائی میں جتنا بھی ہو کافی ہے، لیکن بہتر ہے کہ 3 ملی ہوئی انگلیوں کی چوڑائی کے برابر ہو، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ پاؤں کے پورے اوپری حصے کا مسح پوری ہتھیلی سے کیا جائے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل ہلکا سا ہاتھ لگا کر ایسے اوپر کی طرف کر دیتے ہیں، جبکہ یہ وضو ٹھیک نہیں ہے۔ چوڑائی کم بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ 3 انگلیوں کی جتنی چوڑائی ہو اور آپ پورے یا پھر پورے پاؤں کا مسح کریں، وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پاؤں کا مسح کرتے وقت ہاتھ انگلیوں کے سروں پر رکھیں اور پھر پاؤں کے اوپر کھینچیں، بلکہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ پورا ہاتھ پاؤں پر رکھیں اور تھوڑا سا کھینچیں، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ کھینچنا ضروری نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا کھینچ لیں تو بھی کافی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں سر اور پاؤں کا مسح کرتے وقت ہاتھ ان پر کھینچنا ضروری ہے، اور اگر ہاتھ کو ساکن رکھیں گے اور سر یا پاؤں کو اس پر چلائیں تو باطل ہے، لیکن ہاتھ کھینچنے کے وقت سر اور پاؤں معمولی حرکت کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں نے مسح کرنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ مطلب ہاتھ کی جگہ سر کو ہلا رہے ہیں اور مطلب یہاں پہ بھی پاؤں کو ہلائیں ہاتھ کی جگہ، بلکہ ہاتھ کو کھینچنا ہے، پاؤں یا سر کو نہیں کھینچنا، لیکن ہلکا سا اگر ہو جاتا ہے تو ہلتا ہے، حرکت کر جاتا ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں جس جگہ کا مسح کرنا ضروری ہے وہ خشک ہو، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ گیلے پاؤں پہ مسح کر لیتے ہیں اور گیلے سر پر مسح کر لیتے ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ پاؤں کا خشک ہونا اور مسح والی سر کی جگہ کا خشک ہونا ضروری ہے۔ اگر خشک نہیں ہوگا تو آپ کی تری مکس ہو جائے گی، پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، باطل ہو جائے گا۔ اگر وہ اس قدر تر ہو کہ ہتھیلی کی تری اس پر اثر نہ کرے تو مسح باطل ہے، لیکن اگر اس پر نمی ہو یا تری اتنی کم ہو کہ وہ ہتھیلی کی تری سے مکس نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں ہاتھ کی تری اور پاؤں کی تری مکس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تو بالکل آپ نے پاؤں صاف کیے ہیں، ہلکا ہلکا نمی سی رہ گیا ہے، تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بہت زیادہ گیلا اور آپ اسی پہ مسح کر لیتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اس طرح سے ہی مسح کرتے ہیں، تو آپ بھی اگر کسی کو دیکھیں یا اگر آپ خود ایسے کرتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ آئندہ سے احتیاط کریں تاکہ آپ کا وضو ٹھیک ہو، اس طرح وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اگر مسح کرنے کے لیے ہتھیلی پر تری باقی نہ رہی ہو تو اسے دوسرے پانی سے تر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اپنی داڑھی کی تڑی لے کر اس سے مسح کر لیں۔ داڑھی کے علاوہ اور کسی جگہ سے تری لے کر مسح کرنا محل اشکال ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی یہ بات کریں، اگر آپ کے ہاتھ میں اتنی تری نہیں موجود کہ آپ اسے مسح کر سکیں تو پھر جو آپ کے مطلب منہ پہ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، آپ اس سے لے کر آپ مسح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی اور جگہ سے مطلب بازوں وغیرہ سے پانی لیں تو یہ محل اشکال ہے۔ اب عورتوں کی داڑھی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن عورتوں کے منہ پر پانی اکثر تھوڑا اگر لگا ہوا ہے تو آپ اس سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ سے پانی ٹوٹی سے نہیں لے سکتے مسح کے لیے کہ آپ یہ کہ یہ ٹوٹی سے ہاتھ گیلا کر کے مسح کر لیا، ایسے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر ہتھیلی کی تڑی صرف سر کے مسح کے لیے کافی ہو تو احتیاط واجب ہے کہ سر کا مسح اسی تری سے کرے اور پاؤں کے لیے اپنی داڑھی سے مطلب پانی لے لے۔ پھر کہہ رہے ہیں موزے اور جوتے پر مسح کرنا باطل ہے۔
ہاں اگر سخت سردی کی وجہ سے یا چور یا درندے وغیرہ کے خوف کی وجہ سے یا جوتے یا موزے نہ اتار سکتا ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ موزے اور جوتوں پر مسح کرے اور تیمم بھی کرے۔ پھر تکیے کی صورت میں بھی موزے پر کر سکتے ہیں اور جوتے پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اگر ساکس بھی پہنی ہے یا آپ نے جوتا پہنا ہے تو آپ اسے اتار کر پھر وضو کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اوپر سے ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا، وضو باطل ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا۔ پھر کہنے ہیں اگر پاؤں کا اوپر والا حصہ نجس ہو اور مسح کرنے کے لیے اسے دھویا بھی نہ جا سکتا ہو تو تیمم کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وضو۔ التماسی وضو یہ ہے کہ انسان چہرے اور ہاتھوں کو وضو کی نیت سے پانی میں ڈبو دے، بظاہر التماسی طریقے سے دھو لے، کوئی ہاتھ کی تری سے مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ ایسا کرنا خلاف احتیاط ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب التماسی وضو کرنا ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے التماسی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ڈبونا پڑتا ہے پانی میں فل، تو اسی طرح آپ نے اگر وضو کے اعضاء کو پانی میں ڈبو دیں اور وضو کی نیت کریں، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ التماسی وضو میں بھی چہرے اور ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف دھونے چاہیے، لہٰذا جب کوئی شخص وضو کی نیت سے چہرہ اور ہاتھ پانی میں ڈبوئے تو ضروری ہے کہ چہرہ پیشانی کی طرف سے اور ہاتھ کوہنیوں کی طرف سے ڈبوئے، تو اتنا مشکل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سیدھا سیدھا وضو کر لیں۔ پھر کہنے ہیں اگر کوئی شخص بعض اعضاء کا وضو التماسی طریقے سے اور بعض کا غیر التماسی طریقے سے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، مطلب دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں یعنی آپ چہرہ ہاتھوں سے دھو لیں اور بعد میں جو وہ ہے بازو وغیرہ وہ ڈبو کے کر سکتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں جو شخص وضو کرنے لگے، وضو کے مستحب دعائیں ہیں، یہ آپ لوگ خود پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وضو کے صحیح ہونے کی شرائط۔ وضو صحیح ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ پہلی، وضو کا پانی پاک ہو۔ ایک قول کی بنا پر وضو کا پانی ایسی چیزوں مثلاً حلال گوشت، حیوان کے پیشاب، پاک مردار اور زخم کی ریم سے آلودہ نہ ہو جن سے انسان کو گھن آتی ہو، اگرچہ شرعی لحاظ سے ایسا پانی پاک ہے اور یہ قول احتیاط کے مطابق ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ والا جو پانی ہے یہ پاک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ ایسے مطلب پانی میں جس میں یہ چیزیں مل گئی ہوں اس سے وضو نہ کریں۔ پھر کہہ رہے ہیں پانی مطلق ہو، یعنی پانی صاف ہو، جیسے یہاں پہ ہے نجس یا مضاف پانی سے وضو کرنا باطل ہے، خواہ وضو کرنے والا شخص اس کی نجس یا مضاف ہونے کے بارے میں علم نہ رکھتا ہو یا بھول گیا ہو، لہٰذا اگر وہ ایسے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ چکا ہو تو صحیح ہے، اور وضو کو دوبارہ نماز کے لیے پڑھنا ضروری ہے، دوسری نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے اسے پتہ نہیں تھا کہ مضاف پانی ہے یا نہیں اور اس نے وضو کر کے نماز پڑھ لیا، نماز کا وقت گزر گیا، بعد میں اسے پتہ چلا، تو پھر وہ کیا کرے گا، اس کی جو نماز ہے وہ ٹھیک ہوگی، لیکن آئندہ نماز کے لیے وہ کیا کرے گا، دوبارہ سے وضو کرے گا۔ لیکن اگر ایک شخص کے پاس مٹی ملے ہوئے مضاف پانی کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہ ہو اور نماز کا وقت تنگ ہو، ضروری ہے کہ تیمم کر لے، لیکن اگر وقت تنگ نہ ہو تو ضروری ہے کہ پانی کے صاف ہونے کا انتظار کرے یا کسی طریقے سے پانی کو صاف کرے اور وضو کرے۔ ہاں مٹی ملا ہوا پانی اسی وقت مضاف بنتا ہے جب اسے پانی نہ کہا جا سکے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سمپل بات ہے کہ اگر اس کے پاس ایک ہی پانی موجود ہے، مضاف ہے وہ، تو وہ کیا کرے کہ تیمم کر لے اگر نماز کا وقت تنگ ہے، لیکن اگر نماز کا وقت تنگ نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے پانی کے صاف ہونے کا انتظار کرے اور